آپ کو کیا لگتا ہے جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس تمام تر سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آثار ہیں کوئی آپ دوست کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو گمشدہ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے؟ کیونکہ کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے اس لیے کہنا بہت مشکل ہے. سب سے پہلے تو کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. رائٹ. تو سر یہ سگنلز ہوتے ہیں کانٹیکٹ کے، جس طرح کہا گیا کچھ آوازیں سنی گئی ہیں، کچھ آوازیں جو بینگنگ ساؤنڈز آ رہے کچھ بینگنگ ساؤنڈز جو ہیں وہ سنائی دیے گئے ہیں. تو آپ دوست میں آپ تو ظاہری بات ہے اس کا حصہ رہے ہیں، تو سر اس میں کچھ ہوتی ہیں ایسے سگنلز آپ دوست کی جانب سے جن سے کوئی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی رابطہ ہو سکے، کچھ ایسا معاملات ہوں جن سے پتہ چل سکے، سر کچھ ایسی ریڈیو فریکوینسیز کوئی ریز لوکیٹ ہو سکے اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ یہ جگہ تو یہ 370 میل کینیڈا کے کوسٹ سے ہے، نیو فنڈ لینڈ کے کوسٹ سے 370 میل کے فاصلے پر ہے. اور جہاں تک یہ کہا جائے کہ وہ سبمرین ٹائٹینک سے بھی زیادہ گہرائی پہ کہیں چلی گئی ہے تو وہ پھر کوئی مختلف جگہ ہوگی، ٹائٹینک کے ریک سے دور ہوگی. ورنہ جتنی ڈیپتھ ہے ٹائٹینک آلریڈی وہاں موجود ہے، اس سے زیادہ ڈیپ جانے کا تو امکان نہیں ہے. بٹ سر یہی تو مسئلہ الارمنگ ہے کہ اگر ایک آبدوز وہاں پر گئی ہے اور اس کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور سمندر کی تہہ میں اگر ٹائٹینک وہیں پر موجود ہے، اتنی گہرائی تک تو کوئی دوسری سب مرین کو بھی بھیجا جا سکتا نا ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. بٹ وہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے، وہ سمندر کی کسی اور تہوں میں جا کر چلی گئی ہے. تو سب مرین کے اندر، اس کے سیٹ اپ کے اندر کچھ ایسی ریز، کوئی ایسی ریڈیو فریکوینسیز یا کوئی ایسی لائٹ، کوئی ایسے سگنلز جو کہ باہر سطح سمندر کے اوپر بیٹھے مانیٹر جو ہیں اس کو کیپچر کر سکیں، اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے، آپریٹ کیسے کرتی ہے، ہم بیسیکلی وہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ جو سبمرسیبل ہے اس کو سبمرین کہنا تو غلط ہے، کیونکہ سبمرسیبل وہ ہوتی ہے کہ جو وہاں سائٹ پر پہنچا کر صرف بس تھوڑے سے فاصلے دائیں بائیں جا سکتی ہے. اوکے. اپنے طور پر وہ ساحل سے وہاں تک خود نہیں جاتی. رائٹ. اور جہاں تک ان آوازوں کا تعلق ہے، ابھی تک جتنے بھی یہ ماہرین ہیں نیوی کے وہ وہاں موجود ہیں. ایئر کرافٹ نے یہ آوازیں سنی ہیں، ایئر کرافٹ کے اکوپمنٹ کے اوپر جو کہ اینٹی سبمرین یا سبمرین سرویلنس کے واسطے ہوائی جہاز ریکانیسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک ان کو اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، کہ آیا غالباً وسیم احمد صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. لیکن یہ تو چیز ہے جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو جیسے جیسے ایک لمحہ بڑھ رہا ہے، ایک لمحے کے بڑھتے کے ساتھ ساتھ جو ان کی زندگی کے آثار ہیں وہ معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں. امریکن C-130 طیارے بھی مزید وہاں پر پہنچے ہیں اور دنیا بھر سے امدادی کمک وہاں پر پہنچ رہی ہے، ابھی تک جہاز گئے ہیں نا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تمام لوگ جو ہے نا ناکام رہے ہیں. امریکی اور کینیڈا کے جو محافظ ہیں، اوبیسلی اس میں ایئر فائٹرز بھی ہیں اور اس میں بحری جہاز بھی ہیں، وہ سمندر میں تقریباً 7600 مربع میل علاقے میں جو ہے وہ اس کو آبدوز کو تلاش کر رہے ہیں اتنے وسیع رقبے پر، اور اس کے باوجود بھی مل نہیں رہی ہے. وسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ تو امریکہ میں ہوتے ہیں، کیا ماضی میں بھی اس طرح کا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہو یا اس کو ریسکیو کیا ہو آپ دوست کو، یا پہلی یہ مثال ہے جو آپ دوست یہ جو گمشدہ ہے لاپتہ ہوئی ہے؟ نہیں، ایسے کیسز تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس معاملے میں گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اتنی گہرائی پر کسی قسم کا کنٹرول آسان نہیں ہے. اور جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں ابھی تک وہ یہی نہیں معلوم کر سکے کہ یہ آواز واقعی سبمرین میں سے آ رہی ہے یا کسی اور چیز کی آواز ہے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹائٹینک کی ریک وہاں پہ ڈوبی ہوئی ہے اسی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور اس کی آوازیں آ رہی ہیں. وسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رابطہ اس آپ دوست کا منقطع ہوا ہے، یہ سسٹم سے جو ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ رینج سے باہر چلی گئی یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا ہوگا اس آپ دوست کے اندر؟ سر کیونکہ اتنا مہنگا یہ سفر ہے، $2.5 دے کر دنیا کے اہم ترین لوگ، امیر ترین لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، تو کوئی میکنزم کہیں نہ کہیں اتنی لاپرواہی اور غفلت برتی گئی ہے. ایکچولی آپ کو کیا لگتا ہے ہوا کیا ہوگا؟
جو یہ گم شدہ یہ جو آبدوز لاپتہ ہوئی ہے؟ میرا اندازہ تو یہ کیونکہ جتنا بھی ڈیٹیکشن اکوپمنٹ ہے وہ تو جو ان کے ساتھ جہاز اوپر سرفیس پہ کنٹرول کر رہا ہے ان کو انہی کے پاس ہے. سبمرین کے اندر جو ہے وہ تو صرف ایمرجنسی کے لیے اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو وہ خود منوور کر سکیں تھوڑا سا. جہاں تک ساؤنڈز کا تعلق ہے ان کے پاس کنٹرول کوئی نہیں ہے. یہ صرف مختلف لوہے کی چیزوں سے رینچ وغیرہ سے ہل کے اوپر کھٹکھٹا سکتے ہیں اور وہ کھٹکھٹانے کی آوازیں اوپر سنی جا سکتی ہیں. سر یہ جس ان کے طرح پاس اپنے یہ سبمرسیبل کے اندر ان کے پاس کوئی پازیٹیو کنٹرولز نہیں. رائٹ. اچھا سر، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سر اس طرح جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز کا ٹاور سے یا ایویشن والوں سے رابطہ ہوتا ہے ایک ایئرپلین کا، جب وہ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہوتا ہے تو مسلسل کنٹرول روم سے وہ رابطے میں ہوتا ہے. اور کیا میرین میں بھی کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کہ کسی کنٹرول روم سے جہاں سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے جس جہاز سے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، کوئی مسئلہ اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ یا وہ کسی لوکیشن سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے وہ ان سے کوئی رابطہ کر سکے، کچھ پہنچ سکے، کچھ ایسا میکینزم ہوتا ہے یا اس کا سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ ایکچولی میرا ہنچ تو ہے یہ کہ یہ سبمرین، یہ جو سبمرسیبل ہے جس میں یہ 5 آدمی قید ہیں، یہ کہیں پھنس گئی اور نکل نہیں پا رہی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے. اور رابطہ ٹوٹنے کا جہاں تک تعلق ہے یہ فالٹ اس کے کنٹرول شپ میں جو کہ سرفیس پہ کھڑا ہوا ان کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے اکوپمنٹ میں فالٹ آیا ہوگا. اوکے، اس کے اکوپمنٹ میں جو ہے وہ فالٹ آیا ہوگا. بٹ سر وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اس طرح سے آبدوز ڈیزائن ہوتی ہے کہ آپ صرف بیٹھ سکتے ہیں یا ٹانگیں سیدھی کر سکتے ہیں. فوڈنگ سسٹم کس طرح سے ہوتا ہے اگر 5 دن، ابھی تو ویسے 96 گھنٹے کے لیے ان سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آکسیجن، لیکن ابھی اتنے اگر $2.5 لاکھ دے کر جا رہے ہیں پورا چیک کرنے کے بعد اس کو ان لوگوں کو سمندر کے اندر اتارا ہوگا نا. تو اگر کوئی اس طرح سے کوئی فالٹ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اسپیسیفک اس کی نہیں، آپ چونکہ پورے کریئر تھرو آؤٹ آپ یہ دیکھتے آئے ہیں، تو پھر ان کو ریسکیو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اندر جو انسان موجود ہوتا ہے جو سب کچھ روٹ پر ان کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ کتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہیلپ فل ثابت ہو سکے؟ ان کا ایک تو کینیڈین ریسکیو شپ ہے جو کہ وہاں شاید پہنچ گیا ہوگا یا اگلے چند گھنٹوں میں پہنچنے والا ہوگا. ان کا طریقہ کار تو یہی ہوگا کہ وہ دوسری کوئی سبمرسیبل وہاں اتاریں گے اور ان کو نکال کر لائیں گے یا اس کو رسیوں سے باندھ کر اوپر کھینچ کر لائیں. یس ٹھیک ہے. ورنہ اتنی گہرائی کے اوپر ایک سبمرین میں سے نکل کر دوسری سبمرین میں جانا کوئی ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم احمد صاحب آپ کا. ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو یہ 2 پاکستانی ہیں باپ بیٹا، اس کے علاوہ باقی جو 3-4 لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، بحفاظت ان لوگوں کو باہر نکالے. بٹ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. تمام تر کام تو ریسکیو آپریشن تو ہو رہا ہے وہاں پہ، اور ایک برٹش ہے اور ارب پتی یہ لوگ ہیں جو کہ اس آبدوز کے اندر موجود ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے گرافکلی اس کو پورٹری کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، تو زندگی کے جو چانسز ہیں وہ تو بہت زیادہ معدوم نظر آ رہے ہیں ان کے بچنے کے. لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کیونکہ ہمارے 2 پاکستانی لوگ موجود ہیں، تو ان کی فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں اور دعائیں ہماری ان کے جس طرح سے. اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ برے وقت میں فیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت نیگیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تو ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں بجائے کہ اس طرح سے ہیٹر اور نیگیٹو کمنٹ جو ہے وہ کروائیں.